السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی جاوید خان۔ تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بے اولاد عورت کی اسٹوری۔ بتانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہے۔ تو پھر چلتے ہیں، ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بہادر اور برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا، جس جگہ کو کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا یہ صرف آپ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ بہت رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت نرم تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، تو پھر اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کریں کہ اسے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی بات ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا ہوا پایا جو کہ آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت بہت غمگین ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اسی لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹی عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹی عطا فرمائے اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چل گئے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اس سے رک جانے کو کہا اور کچھ دیر بعد اس کے لیے روٹی لے کر آ گئی اور اس درویش کو روٹی دے دی۔ یہ دیکھ کر درویش بہت خوش ہوا۔ درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس سے اولاد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کی مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس سے اولاد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کرتا تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ پھر اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ یہاں خون بہنے لگے گا۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھے کہ انہیں ایک راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا۔ درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا تھا۔ درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह का हुक्म सुनाया। तो दरवेश ने अपनी आंखें खोलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बिना कोई सवाल किए अपने बाजू आप अलैहिस्सलाम की तरफ कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। फिर आप अलैहिस्सलाम उस दरवेश का गोश्त लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो, और फिर उसने अपनी गर्दन से गोश्त काट कर आप अलैहिस्सलाम की प्लेट में डाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से कोहे तूर की तरफ अपने कदम बढ़ाया दिए तो उस दरवेश ने आपको फिर से रोक दिया और कहा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने सीने का गोश्त मांगा हो, और फिर उस अपने सीने का गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। और फिर उस दरवेश ने अपने जिस्म के हर जगह का गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर गोश्त से भरी हुई प्लेट अल्लाह ताला के सामने पेश की तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ये गोश्त किससे लेकर आए हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क देखो और इस इश्क की हद तो देखो कि उसने अपनी तकलीफ़ का ना सोचा। उसने मेरी रजा और खुशी के खातिर अपने जिस्म की बोटियाँ काट कर तुम्हारे सामने रख दिया। ऐ मूसा, मुझे तुम खुद बताओ, जो मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से भी बेपरवाह हो, उससे कोई सवाल करे और वो मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसकी दुआ कैसे कबूल नहीं करूँगा। ऐ मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने ही उस औरत के लिए औलाद की दुआ की थी, तो भला मैं कैसे उसकी हाजत पूरी नहीं करता। बस यही वजह है कि मैंने उसकी किस्मत में लिखे को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की ये बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए। इस छोटे से किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो भी हमारी ज़िंदगी में अता कर रखा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। हम लोगों को ये पता नहीं रहता कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और आपका काम हो जाए। और जब भी आप अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देने का मौका मिले तो अपनी जान भी देने से पीछे ना हटें। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।